بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپریشن ہائی رسک عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بلیک زیرو نے رانا ہاؤس کے گیٹ پر کار روکی اور مخصوص انداز میں ہارن بجانے لگا۔ اسی لمحے رانا ہاؤس کا گیٹ خودکار نظام کے تحت کھلتا چلا گیا، جسے جوزف نے اندر سے کوئی بٹن دبا کر کھولا تھا۔ گیٹ کھلتے ہی بلیک زیرو کار اندر لے گیا اور عمارت کے پورچ میں لے جا کر کار روک دی۔ اسی لمحے جوزف گیٹ بند کر کے تیز تیز چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا اور اس نے بلیک زیرو کو سلام کیا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، ایک ہاتھ بھی زخمی نظر آ رہا تھا، لیکن جوزف کے چہرے پر تکلیف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے اسے ان کی ذرا بھی پرواہ نہ ہو۔ لگتا ہے حملہ آور سے تمہاری زبردست جنگ ہوئی تھی، بلیک زیرو نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور جوزف نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ زخموں پر کچھ لگا لو، کہیں کوئی زخم ناسور نہ بن جائے۔ معمولی زخم ہے باس، ان زخموں کی جوزف دی گریٹ نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ جسم پر زخم ہو تو پتہ چلتا ہے کہ انسان زندہ ہے، جوزف نے نئی منطق پیش کرتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو مسکرا دیا۔ کہاں ہے وہ صاف عام؟ بلیک زیرو نے اس سے پوچھا۔ بلیک روم میں، جوزف نے جواب دیا۔ کیا وہ ہوش میں ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے میں نے اسے ویژن سے چیک کیا تھا، ابھی تک بے ہوش پڑا ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو نے سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ بلیک زیرو بلیک روم کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس نے جیب سے نقاب نکال کر اپنے چہرے پر چڑھا لیا تاکہ کوئی سیاہ فام اسے پہچان نہ سکے۔ آپ نے اسے پوچھ گچھ کرنی تھی باس، اس لیے میں نے اسے سیاہ فام کو روڈ والی کرسی پر جکڑ دیا تھا، جوزف نے کہا۔ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے بلیک روم کے دروازے کا ایک بٹن دبایا تو دروازہ خود بخود سائڈ کی دیوار میں گھستا چلا گیا۔ سامنے روڈز والی کرسی پر جوزف جیسے ڈیل ڈول والا ایک لمبا تڑنگا سیاہ فام جکڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر بھی زخموں کے نشانات تھے، جو ظاہر ہے جوزف سے لڑائی کے دوران اسے جوزف نے لگائے تھے۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ بلیک زیرو اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا اور سیاہ فام کے اس بازو کو دیکھنے لگا جس پر سرخ ستارے کا نشان بنا ہوا تھا۔ ستارے کے درمیان سیاہ رنگ سے نمبر 1 لکھا ہوا تھا۔ آخر یہ رانا ہاؤس میں آیا کیوں تھا؟ اسے اس جگہ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا ہوگا؟ بلیک زیرو نے سوچا۔ پھر اس نے جوزف کی طرف دیکھا جو ایک الماری سے ایک بوتل نکال کر لا رہا تھا۔ ہوش میں لاؤ اسے، جوزف نے بلیک زیرو کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا تو جوزف نے بوتل کا ڈھکنا کھول کر بوتل کا دہانہ سیاہ فام کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحے اس نے بوتل سیاہ فام کی ناک سے لگائی رکھی، پھر سیاہ فام کے جسم میں حرکت ہوتے دیکھ کر اس نے بوتل ہٹا لی اور اسے ڈھکن لگا کر ایک طرف رکھ دیا۔ بلیک زیرو غور سے سیاہ فام کی جانب دیکھ رہا تھا جسے ہوش آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے کسمساتا رہا، پھر اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ وہ پہلے تو لاشعوری کی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا وہ خود کو روڈز والی کرسی میں جکڑا دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے نقاب پوش اور اس کے قریب کھڑے ہوئے جوزف کو وہ حیرانی سے دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ اور مجھے یہاں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ سیاہ فام نے حیرت سے نقاب پوش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے تھے؟ بلیک زیرو نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ چور، میں چور ہوں اور یہاں چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ اس افریقی نژاد کو کوٹھی میں اکیلا دیکھ کر میں سمجھا تھا کہ میں اس پر آسانی سے قابو پا لوں گا، مگر سیاہ فام نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جے کارٹی۔ یہ تمہارا اصلی نام ہے یا اپنی اصلیت کی طرح اپنا نام بھی غلط بتا رہے ہو؟ کیا مطلب؟ تم ایکریمیا کی دہشت گرد آرگنائزیشن ریڈ اسٹار سے تعلق رکھتے ہو۔ تمہارا گروپ انتہائی سفاک، بے رحم اور ظالم ہے، جو کسی بھی ملک میں جا کر دہشت اور بربریت کی انتہا کر دیتا ہے۔ بم بلاسٹ کرنا، انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مارنا تم لوگوں کا مشغلہ ہے۔ ایکریمیا سے پاک ایشیا میں جو تم تباہی اور بربادی کا مشن لے کر آئے ہو، مجھے اس کی سب خبر ہے، اور دارالحکومت میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ہاتھوں جو تباہی ہوئی ہے وہ تمہاری انتہائی سفاکانہ
فطرت اور درندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا اتنا ہی کافی ہے یا اور کچھ بتاؤں؟ بلیک زیرو نے اس کی جانب نفرت زدہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر جیکارٹی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، لیکن اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا ریڈ سٹارز اور اس پھیلی ہوئی تباہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے سر جھٹک کر جواب دیا۔ دیکھو جیکارٹی، یا جو بھی تمہارا نام ہے، اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دو، اور یہ بھی بتاؤ کہ یہاں اس قدر تباہی اور بربادی پھیلانے اور ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کو مارنے اور انہیں زخمی کرنے کے پیچھے تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کے علاوہ تم اس عمارت میں کس لیے آئے تھے؟ میرے ان سوالوں کا جواب دے دو تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ میرا ریڈ اسٹار سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر کیوں تم خواہ میرا اور اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ میں یہاں چوری کی نیت سے آیا تھا، ناکام ہو کر پکڑا گیا۔ میرا نہ کوئی ساتھی ہے اور نہ میں کسی کا غلام ہوں، جیکارٹی نے سر جھٹک کر کہا۔ اس کا مطلب ہے تم سے حقیقت پوچھنے کے لیے مجھے دوسرا راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ دوسرا کیا، تیسرا اور چوتھا راستہ بھی اختیار کر لو تو میرا یہی جواب ہوگا، جیکارٹی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ بلیک زیرو چند لمحے اس کی جانب غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے جوزف کی طرف دیکھا۔ جوزف اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر ایک آہنی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کھول کر اس نے اس کے ایک خانے سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور ایک سرنج نکال لی۔ شیشی میں ہلکے سبز رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا۔ جوزف نے سرنج کا کیپ اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور شیشی کا محلول سرنج میں بھرنے لگا۔ سیاہ فام جیکارٹی ہونٹ بھینچے جوزف کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سبز محلول سے سرنج بھر کر جوزف بلیک زیرو کے پاس آ گیا اور سرنج بلیک زیرو کے ہاتھ میں تھما دی۔ جوزف پھر الماری کے پاس گیا اور ایک اور سرنج اور شیشی نکال لی۔ اس شیشے میں موجود سیال کا رنگ زرد تھا۔ سرنج بھر کر وہ سیاہ فام کے قریب آ گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جیکارٹی نے جوزف کے ہاتھ میں زرد سیال والی سرنج کو دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ تمہاری زبان کھلوانے کے لیے تمہیں زہر کا انجیکشن دیا جا رہا ہے، بلیک زیرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ زہر؟ جیکارٹی خوفزدہ نظروں سے جوزف اور اس کے ہاتھوں میں موجود انجیکشن کو دیکھنے لگا۔ بلیک زیرو نے جوزف کو اشارہ کیا تو اس نے سرنج کی سوئی ایک دم جیکارٹی کی گردن میں اتار دی۔ جیکارٹی نے سر مار کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن جوزف نے نہایت تیزی سے سارا محلول اس کے گردن میں انجیکٹ کر دیا۔ زہر تمہارے جسم میں اتر چکا ہے جیکارٹی، اب یہ بہت جلد تمہارے سارے جسم میں سرایت کر جائے گا اور اندر ہی اندر تمہاری ساری رگوں کو کاٹنا شروع کر دے گا، جہاں تک کہ تمہاری ہڈیاں بھی گلنے لگیں گی۔ تم اس قدر اذیت ناک موت مرو گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم اذیت ناک موت مرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر تکلیف تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے اور تم محسوس کرو کہ تم اس قدر تکلیف دہ موت سے نہیں مرنا چاہتے تو مجھے حقیقت بتانے کی حامی بھر لینا، پھر میں تمہیں یہ انجیکشن لگا دوں گا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس انجیکشن کے لگتے ہی تمہارے جسم میں موجود زہر کا اثر ایک لمحے میں ظاہر ہو جائے گا اور تم پھر پہلے کی طرح نارمل ہو جاؤ گے، بلیک زیرو نے ہر قسم کے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ نہیں، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تو تم مجھے اس قدر خطرناک زہریلا انجیکشن نہیں لگا سکتے۔ میں جیکارٹی نے نقاب پوش کی بات سن کر ہکلاتے ہوئے کہا۔ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا، اس کا تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا، بلیک زیرو نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جیکارٹی متحوش نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں موجود اس سیال کو دیکھنے لگا۔ جوزف جو بڑے اطمینان سے ہاتھ باندھ کر نقاب پوش کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اچانک جیکارٹی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم میں آگ بھرتی جا رہی ہو۔ اس کا جسم بری طرح سے لرزنے لگا۔ خوف اور دہشت سے اس کا سیاہ چہرہ اور زیادہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ وہ دانتوں پر دانت جما کر اس اذیت کو برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر اسے واقعی یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے جسم میں کوئی آریاں چلا رہا ہو۔ وہ چند لمحے ہونٹ بھینچے برداشت کرتا رہا، پھر اس کا منہ کھل گیا اور اس کے منہ سے اذیت ناک چیخیں نکلنے لگیں۔ تکلیف لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے منہ سے نکلنے والی چیخوں میں بھی شدت آتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے بری طرح سے ادھر ادھر سر پٹکنا شروع کر دیا۔ میں تیار ہوں، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس اذیت سے نجات دلاؤ، فار گاڈ سیک، جیکارٹی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اس کا سارا جسم زلزلے کی طرح لرز رہا تھا اور اس کی ناک اور باچھوں سے خون کی پتلی پتلی لکیریں نکل آئی تھیں۔ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے زرد محلول والے انجیکشن جوزف کو دے دیا۔ جوزف آگے بڑھا اور اس نے نہایت پھرتی سے سوئی سیاہ فام جیکارٹی کی گردن میں گھسیڑ کر سارا محلول انجیکٹ کر دیا۔ جیکارٹی کچھ دیر اسی طرح چیختا اور سر مارتا رہا، پھر اس کی چیخوں میں کمی آنے لگی اور اس کا جسم حیرت انگیز طور پر نارمل ہوتا چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک سستاتا اور ہانپتا رہا۔
جیسے کئی میل سے دوڑتا ہوا آیا ہو، پھر متحوش زدہ نگاہوں سے نقاب پوش کی جانب دیکھنے لگا۔ پانی، مجھے پانی پلاؤ، جیکارٹی نے بری طرح سے ہانپتے ہوئے کہا۔ جوزف، اسے پانی پلاؤ، بلیک زیرو نے جوزف سے کہا تو جوزف ایک طرف پڑی ہوئی فریج کی جانب بڑھ گیا۔ اس میں سے اس نے ایک یک بستہ پانی کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکنا کھولتے ہوئے سیفام جیکارٹی کے پاس آ گیا اور بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ جیکارٹی ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا۔ تب جوزف نے بوتل اس کے منہ سے ہٹا لی۔ جیکارٹی چند لمحے بری طرح ہانپتا رہا، پھر یوں سر جھٹکنے لگا جیسے اپنے ذہن پر چھانے والی غنودگی دور کر رہا ہو۔ تم لوگ کون ہو؟ تم پولیس والے یا کسی سرکاری ایجنسی کے اہلکار تو نہیں لگتے۔ پولیس اور سرکاری ایجنسیاں کسی مجرم کے ساتھ اس قدر بھیانک حشر نہیں کر سکتی جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اوہ گاڈ، اس قدر اذیت، جیکارٹی نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ ہم جو کوئی بھی ہیں اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تم سے جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب دو۔ تمہیں جس اذیت سے دوچار ہونا پڑا ہے یہ تو صرف اس کا آغاز ہے۔ تمہاری زبان کھلوانے کے لیے ہم نے تمہیں اس سے بھی زیادہ خوفناک اذیتیں دینی تھیں، بلیک زیرو نے کرختگی سے کہا، اور جیکارٹی خوف سے جھرجھری لے کر رہ گیا۔ نہیں نہیں، میں اس سے زیادہ اذیت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، جیکارٹی نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، اور پھر وہ واقعی اپنی تنظیم اور پاکیشیا میں کی گئی تمام کارروائیوں کے متعلق بلیک زیرو کو تفصیل سے بتاتا چلا گیا، جسے سن کر نہ صرف بلیک زیرو بلکہ جوزف کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا۔ پاکیشیا میں خوفناک تباہی اور ہزاروں بے گناہ اور معصوم انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بارے میں جو کچھ جیکارٹی نے بتا رہا تھا وہ اس سے ان کے غم و غصے کا برا حال ہوتا جا رہا تھا۔ تم لوگ واقعی انسانوں کی نہیں بھیڑیوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہو۔ دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے اور انہیں اذیتناک موت مار کر تم خوشی سے کہے لگاتے ہو، اور ایسی ہی مصیبت جب تم پر ٹوٹ پڑے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہو، بلیک زیرو نے اس کی جانب نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جیکارٹی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ایکریمیا کی جس تنظیم نے تمہیں یہاں کارروائی کرنے کے لیے بھیجا تھا اس کا کیا نام ہے؟ بلیک زیرو نے چند لمحے توقف کے بعد اس سے پوچھا۔